اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک کے کسی بھی دن اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، آپ نے یہ ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ بڑا ہی خاص مجرب عمل ہے۔ سارے کام چھوڑ کر آپ نے صرف اللہ پاک کا ایک نام پڑھنا ہے 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ۔ یہ آپ 7 اور 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ بے بہا رزق ملے گا۔ آپ جتنے بھی اللہ سے مال و دولت رزق کے لیے دعا مانگو گے، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ نوکری، رزق، جو بھی آپ کے مسائل ہے، آپ کے مقاصد ہے، انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اندر پورے ہوں گے۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کے گھر میں لڑائی یا جھگڑے فساد ہے، آپ کی بات کوئی نہیں مان رہا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہے، یا آپ شادی کرنا چاہتے ہو، یا آپ کو ذاتی گھر چاہیے، آپ کا خود کا گھر نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ جو کچھ آپ کے منہ سے نکلے گا آپ کو ملے گا، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں سے عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان بڑا برکت والا مہینہ ہے جو چل رہا ہے۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اسی مہینے کے اندر اندر عطا فرمائے گا۔ ایک اسم آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ پاک کا، آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں حل ہو جائیں گے۔ کوئی آپ کی ایسی ضرورت حاجت باقی نہیں رہے گی جو پوری نہ ہو۔ آپ جو چاہو خرید پاؤ گے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تمام پریشانیاں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کیونکہ جس طرح یہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ماڈرن بنتی جا رہی ہے، اسی طرح انسانوں کو پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کی ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی فکر میں مبتلا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے تو کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے، کسی کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، یا تو پھر کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح آپ کے کوئی بھی مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کو اس عمل کی برکت سے نوازتے ہیں۔ آپ بھی اس طریقہ کار کو جان لے عمل کا۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کون سا اسم ہے میرے اللہ کا، مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کر لے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، خواہ آپ رمضان کے پہلے عشرے میں کریں، دوسرے عشرے میں کریں، آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا اگر فرض نماز کے بعد آپ کو وقت نہیں ملتا تو پھر آپ کسی بھی وقت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو خاموشی اور یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور عمل کرتے وقت آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ آپ نے عمل اس وقت ہی کرنا ہے، خاص طور پر جب آپ مکمل طور پر فری ہو تو اس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو بیڈ، کرسی، چارپائی پر بیٹھ کر کہیں پر بھی کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ لیٹ کر کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا وہم اور شک نہ رہے۔ جب ذہن میں وہم اور شک ہوتا ہے تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ اور ویڈیو کے اوپر جو پہلی مرتبہ کچھ لوگ آتے ہیں تو سب کو پتہ چل سکے، اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے صرف 11 مرتبہ۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اب یہ 1 مرتبہ شمار ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ آپ کو ثواب بھی حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صرف 7 مرتبہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ چاہے جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوئے، تو کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا جو بندہ ایک بار میرے اوپر درود شریف پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔
تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس درود پاک کی۔ تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ یہ تو میں آپ کو عمل کا حصہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں، مگر آپ اس کے علاوہ بھی درود پاک کی کثرت کیا کرے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا یہ ایک اسم مبارک ہے، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لے۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر اس کی گنتی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم المقتدر، یہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک انگلی کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے المقتدر۔ یہ جو میں نے آپ کو کلمات پڑھ کر سنا، یہ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کے کوئی بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، شادی کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، تو اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ میری یہ بات لکھ کر لے لے، پچھلے رمضان جن لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تھا آج وہ مالا مال ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی دنیا سنوار دی ہے، ان کی زندگی آسان ہو چکی ہے۔ تو آپ نے اللہ پاک کا یہ اسم ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنی مقدار زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کو فائدہ زیادہ حاصل ہوگا۔ کوشش یہ ہو کہ آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ نے 10 مرتبہ اپنی انگلیوں پر پڑھنی ہے المقتدر۔ اس عمل کی انشاءاللہ العزیز اتنی برکت ہوگی، آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے حالات بدل رہے ہیں، کیسے آپ کے حالات سدھر رہے ہیں، اور آپ کی زندگی میں ایسی آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، جو کام آپ کے اٹکے تھے وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہونے لگیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اپنے ذہن میں جو مقصد رکھا ہے اس وظیفے کو کرتے دوران، بشرطے کہ مقصد جائز ہو، تو اس مقصد میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ خواہ کوئی کیس اٹکا ہوا ہے، کوئی کورٹ کچہری کے معاملات ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ کر لے، آپ کی جو وہ حالات ہے، جو وہ معاملات ہے، وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا کیس جلد از جلد نپٹ جائے گا اور آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی شادی نہیں ہو پا رہی جن کی، یا کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، رشتے آ رہے ہیں یا رشتے پسند نہیں آ رہے، منگنی ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ یا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو انشاءاللہ میری بہنوں میرے بھائیوں اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اچھے رشتے ہوں گے۔ اگر لڑکا ہے لڑکی ہے، انشاءاللہ دونوں کے قسمت میں اچھا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ کرایہ دے دے کر تھک چکے ہو، گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے، دودھ کے پیسے دینے ہیں، بچوں کی فیس دینی ہے، مہینے کے اینڈ میں ہم نے گھر کے کرائے دینے ہیں، بلز دینے ہیں، تو یہ معاملات لے کر اگر آپ پریشان ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب اپنے گھر میں جائیں گے، کب جان چھوٹے گی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل سے آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوگی، گھر کا بندوبست غیبی خزانوں سے ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کو روزگار حاصل ہو جائے گا۔ تو جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے آپ کا وہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدموں کو چھومنے لگیں گی۔ بس آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔